ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا اردو کا خبر نامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ آج کی خبروں میں ہے تلنگانہ حکومت کا منصوبہ 5000 سرویئرز کا کیا جائے گا تقرر، اور امریکی صدر ٹرمپ نے کیا متحدہ عرب امارات کے ساتھ بڑے سودے کا اعلان۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے فائنانس منسٹر سرینیواس ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ کسانوں کی بہتر خدمت اور اراضیات کے معاملات میں شفافیت میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت خصوصی منصوبہ تیار کر رہی ہے تاکہ کرناٹک کے طرز پر کامیابی کے ساتھ لائسنس والے سروے سسٹم کو متعارف کرایا جائے۔ اپنے بیان میں سرینیواس ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت 5000 لائسنس سرویئرز کے تقرر کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اس کے لیے 17 مئی تک درخواستیں قبول کی جائیں گی۔ اہل امیدواروں کا انتخاب کرنے کے بعد تلنگانہ سروے ٹریننگ اکیڈمی میں انہیں تربیت دی جائے گی۔ سروے ڈپارٹمنٹ کے 2 سینئر عہدیداروں نے حال ہی میں کرناٹک میں لائسنس والے سروے سسٹم کا تجزیہ کیا اور رپورٹ میں اپنی سفارشات پیش کیں۔ اس سسٹم کا آغاز سن 1999 کے اسٹیٹ لینڈ ریونیو ایکٹ میں ترمیم کے بعد کیا گیا تھا۔ اس سسٹم کے تحت اراضی کے رجسٹریشن سے پہلے میوٹیشن کیا جاتا ہے اور اس میں خریدی جانے والی جائیداد کے لیے ملکیت اراضی کی سرحدوں سے متعلق علاقے کی تفصیلی معلومات ہوتی ہیں۔ فائنانس منسٹر سرینیواس ریڈی نے کہا کہ تقریباً 2 دہائی پہلے تقرر پانے والے سرویئرز کرناٹک میں کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح کے سسٹم پر تلنگانہ میں بھی عمل درآمد کرنے سے دیہی علاقوں میں ملازمتوں کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں بین الاقوامی خبر کی طرف۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ UAE اگلے 10 برسوں میں امریکہ کی مصنوعی ذہانت کی صنعت میں $1.4 ٹریلین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت مشرق وسطیٰ کے دورے کے آخری مرحلے میں متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ اس سے پہلے سعودی عرب اور قطر کا دورہ کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ اس دورے کے دوران سعودی عرب اور قطر کے ساتھ کئی ٹریلین ڈالر کے معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں۔ ادھر امریکی سینیٹرز کی ایک جماعت متحدہ عرب امارات اور قطر کو $3.5 ارب کی اسلحہ سودوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ ان کے مطابق ان سودوں سے صدر ٹرمپ کے خاندان کو ذاتی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ٹرمپ آج UAE سے روانہ ہونے والے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ خبر ہے کہ سابق چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ کو نیشنل لاء یونیورسٹی دلی میں ڈسٹنگشڈ پروفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ اس تقرری کو NLU دلی نے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا ہے، مگر بعض مبصرین اس خبر کو صرف ایک تعلیمی اعزاز کے بجائے ایک خاص عدالتی تسلسل کے سیاسی و نظریاتی تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جسٹس رنجن گوگوئی کو، جو بابری مسجد فیصلے میں اہم کردار ادا کر چکے تھے، راجیہ سبھا کی رکنیت دی گئی تھی، جس پر ملک بھر میں عدلیہ کی غیر جانبداری پر سنجیدہ سوالات اٹھے تھے۔ اب جسٹس چندرچوڑ کو، جو اسی مقدمے میں فیصلے کی توثیق کرنے والے بینچ کا حصہ تھے، قانونی تعلیم کے ایک سرکاری ادارے میں پروفیسر مقرر کرنا عدلیہ اور حکومت کے تعلقات پر پھر سے انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ جسٹس چندرچوڑ نے اپنی تقرری پر خوشی اور فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے لیے باعث افتخار، باعث انکساری اور باعث مسرت ہے کہ وہ NLU دلی جیسے ادارے میں نوجوان قانونی اذہان کی رہنمائی کر سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ملک کے بہترین اذہان سے تبادلہ خیال کے لیے پرجوش ہیں، اور یہ تقرری ان کے لیے خود سیکھنے کا ایک نیا موقع ہے۔ ادھر NLU دلی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ جسٹس چندرچوڑ کو خوش آمدید کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور ان کی شمولیت کو ہندوستانی قانونی تعلیم کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہی جسٹس DY چندرچوڑ ہیں جو 2019 میں بابری مسجد سے متعلق متنازع فیصلے دینے والی 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے۔ اسی بینچ نے صدیوں پر محیط تاریخی حقائق اور عدالتی اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اکثریتی جذبات کو قانونی جواز عطا کیا۔ بعد ازاں جسٹس چندرچوڑ نے 1947 ورشپ ایکٹ کی روح کو کمزور کرنے والی وہ رولنگ دی جس میں کہا گیا کہ عبادت گاہوں کا سروے کرانا کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ اس تشریح نے نہ صرف قانون کی اصل منشا کو مجروح کیا بلکہ شرپسند عناصر کو کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ کسی بھی عبادت گاہ کو مشکوک قرار دے کر ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دے سکیں۔ گویا قانون کی پناہ میں فساد کی راہ ہموار کر دی گئی۔
اور وہ بھی اپنے وقت کے ایک چیف جسٹس کے ہاتھوں۔ بابری مسجد کا متنازعہ فیصلہ دینے کے فوری بعد جسٹس گوگوئی کو راجیہ سبھا بھیج دیا گیا اور اب جسٹس چندرچوڑ کو قانونی تعلیم کے ایک باوقار ادارے میں پروفیسر بنا دیا گیا ہے۔ ان مسلسل تقرریوں نے پھر سے وہی سوالات زندہ کر دیے ہیں کہ آیا عدالتی عہدوں پر فائز رہنے کے بعد حکومت کے قریب آنے والے یہ ججز واقعی اپنی غیر جانبداری کے معیار پر پورے اترتے ہیں؟ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ محض تعلیمی اعزاز ہے یا عدالتی کردار پر ایک سیاسی انعام؟ بابری مسجد جیسے اہم مقدمے کے بعد پیش آنے والی تقرریاں کیا ایک مخصوص بیانیے کو مضبوط کرنے کی کوشش ہیں؟ اور کیا عدلیہ کی ساکھ ان بعد از خدمت اعزازات سے مجروح نہیں ہو رہی ہے؟ ان تمام سوالات کے بیچ ملک کی عدلیہ، جمہوریت اور عوامی اعتماد کے رشتے کو از سر نو جانچنے کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔